فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. اللہ تعالی قرآن کریم میں اصحاب کہف کے ایک واقعے کا ذکر فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی جماعت کا، کسی گروپ کا اگر تذکرہ کرے تو یقیناً انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوں گے، اس لیے ذکر فرماتا ہے. اور کسی جماعت کا جب قرآن کریم میں ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو صبح قیامت تک زندہ کر دیتا ہے. جیسے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے. قرآن میں جو فرعون کی مؤمنہ بیوی تھی ان کا ذکر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس جماعت کا ذکر کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس جماعت کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ جو اصحاب کہف کے نوجوان تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہ حضور کی آمد سے کئی سو سال پرانا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ رومن امپائر کے دور کے چند جوانوں کا ذکر کرتا ہے. اس کے تذکرے سے پہلے ایک چیز سمجھیے کہ اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے عقیدہ، ایمان. اعمال کا درجہ نمبر 2 کا ہے. بھائی جب آپ عمارت بنائیں گے تبھی تو اس پر رنگ کریں گے، پینٹ کریں گے. عمارت ہی نہیں ہوگی تو پینٹ اور رنگ کہاں سے کریں گے؟ تو ایمان کا حاصل ہے ایک عمارت کا، اور اعمال اس عمارت کا رنگ و روغن ہے، تزیین ہے، اس کی سجاوٹ ہے. یہ سب اعمال کی حیثیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومنین کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. میں نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے قبر میں ہونے والے سوال و جواب کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہوا، جہنم کو بنایا ہوا، عذاب و جزا کا سلسلہ قیامت میں جاری ہونا ہے. یہی ایمان معتبر ہے، اور اسی ایمان کا مطالبہ بھی ہے. اسی ایمان کو بنانے کے لیے ساری زندگی کی محنت بھی ہے. اللہ کی جنت کو دیکھ کر اس پر ایمان لانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. فرعون نے جب اللہ کے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا ڈوبتے تو کہنے لگا صاحب آمنا برب ہارون و موسیٰ، اب میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ارے بابا آج ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آج تو نے اللہ کے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا، اب بھی ایمان نہیں لائے گا تو کب ایمان لائے گا؟ لیکن وہ ایمان کا نہ مطالبہ ہے نہ اس ایمان کا کوئی اعتبار ہے.
ایمان بالغیب کا اعتبار ہے اور ایمان بالغیب کا ہی مطالبہ ہے بنا دیکھے اللہ کے کلام میں موجود ہر چیز پر ایمان لانا، اسی کا مطالبہ قرآن نے اور اللہ نے کیا ہے۔ تو وہ چند جوان تھے، قرآن نے فتیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ 2-4 ہزار جوان تھے، 6-7 جوان تھے، اور ایک طرف رومن امپائر تھا، اس دور کی سب سے مضبوط حکومت۔ اللہ اس واقعے کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ صاحب مشہور ہو گیا کہ یہ لوگ بادشاہ کے دین پر نہیں ہیں، بادشاہ نے ان سب کو طلب کر لیا کہ بھی بلایا جائے۔ آج کل تو کوئی ایم پی کسی کو بلا لیتا ہے نا تو وہ سب بھول جاتا ہے دال آنے کا بھاؤ کیا تھا۔ اس وقت کے کنگ نے بلایا، اور اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا قانون یہ تھا کہ جو ہمارا ریلیجن ہے وہ تمام ہمارے ملک میں بسنے والے لوگوں کا مذہب وہی ہونا چاہیے۔ فرعون نے کیا کہا تھا ان جادوگروں سے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے؟ قال آمنتم به قبل ان آذن لكم، تم ہماری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے موسیٰ پر، ہم بادشاہ ہیں، ہماری حکومت ہے، موسیٰ پر تمہیں ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے یہ ہم طے کریں گے، آپ کون ہوتے ہو موسیٰ پر ایمان لانے؟ تو کیا مطلب تھا کہ جو حکومت کا مذہب ہے، جو بادشاہ کا مذہب ہے، وہ ملک میں رہنے والے ہر شخص کا وہی مذہب ہونا چاہیے۔ ان جوانوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا بادشاہ نے کہ بھئی تم سنا ہے کہ ہمارے معبودوں پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانا جائے تو اس سے بڑا ظلم ہوئے زمین پر کچھ نہیں۔ یہ ان جوانوں نے جواب دیا کہ بھئی خدا تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور کو خدا مانا جائے تو اس سے بڑا انیائے اور اتیاچار کوئی نہیں۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی اس ادا کو، اس جذبے کو، اس جوش کو، اس جنون کو قرآن کریم کا حصہ بنا۔ اور سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ہے اس آیت میں، فرمایا گیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ ایک جماعت تھی جس نے اپنے رب پر ایمان کا اعلان کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی نصرت موقوف ہے میرے اور آپ کے جذبے اور نیت پر۔ ایسے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو ہمیں تو آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی چیز آپ سے وابستہ ہی نہیں۔ ہم نے دنیا بنائی ہے، ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، سورج اگا رہے ہیں، زمین کو بچھا رہے ہیں، آسمان کو آپ کے اوپر لا رہے ہیں۔ آپ سجدہ کرو نہ کرو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اطاعت کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے۔ ہم تو بادشاہ ہیں اور بادشاہ رہیں گے۔ ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ کی اطاعت کرے تو بھی اس کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے اس کے منکر ہو جائیں تو بھی اس کے بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے گا۔ وہ تو ہمیشہ سے بادشاہ ہے، ہمیشہ بادشاہ ہے۔ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کو ذکر کرتا ہے اصحاب کہف میں، وہ یہی عقیدہ ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے ایمان سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ساری دنیا ہمارے اور آپ کے ایمان کو بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1857 کا جو وار تھا،
اس کے بعد اس ملک کے اندر سے لگ بھگ علماء کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اتنا قتل عام ہوا تھا کہ دلی میں کوئی آدمی مر جاتا تھا، اس کا بیٹا باپ کا جنازہ لے کر بیٹھا رہتا تھا اور 3 دن تک کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا مولوی نہیں ملتا تھا۔ اس کے جسم سے بو آنے لگتی تھی، باپ کی نماز جنازہ پڑھے بغیر بیٹا اس کے جسم کو دفنا دیا۔ یہ تو ہمارے ہی علاقے کی کہانی۔ اس کے بعد پھر جو بچے کچے فریڈم فائٹرز تھے، علماء تھے، مسلمان تھے، ان کی اولاد کے لیے کرسچن اسکول بنائے گئے اور کہا گیا کہ صاحب آپ آئیے، ہم آپ کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں۔ وہ تو حکومت تھی، اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی، اس کے تو بجٹ کا ایک حصہ بھی نہیں خرچ ہوتا۔ لیکن سوال کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے ایمان کے نور کو نکالنے کا ایک کام کیا گیا۔ اسی کے نتیجے میں اس وقت کے علماء نے جو بوریوں پر سوتے تھے ان مدرسوں کو بنایا۔ وہ مدرسوں سے بھی وہی اعلان کیا گیا کہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ پڑھائیں گے، آپ سے پیسہ بھی نہیں لیں گے، آپ کو کھانے کے لیے بھی دیں گے، رہنے کے لیے روم بھی دیں گے، آپ بیمار ہو جاؤ تو آپ کو میڈیکل فیسلٹیز بھی دیں گے، آپ کو گھر جانے کے لیے پیسہ بھی دیں گے۔ بس کام کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس ہم آپ کے ایمان کو مضبوط کریں، دینی تعلیم دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ایک لہر چلی تھی الحاد کی، وہ کسی درجے میں رک گئی۔ اس کے بعد پھر میوات کا علاقہ آیا جہاں پر لوگ ایمان کو، دین کو بالکل بھلا چکے تھے، تو تبلیغی جماعت کو قائم کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کو بنایا ہی اس وقت گیا جب ملک کے اندر سب سے زیادہ ارتداد کی لہر پھیلی۔ ارتداد کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنے ریلیجن کو چھوڑ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے۔ ارے بھائی، دین میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ رشیا میں چلے جاؤ، ہم جن کتابوں کو پڑھ کے مولانا بنتے ہیں، جس 8 سالہ کورس کو پڑھنے کے بعد مفتی بنتے ہیں، اس کورس کے 70% رائٹر رشیا سے آتے ہیں۔ لیکن رشیا میں تو 700 ساڑھے 700 سال اسلامی حکومت رہی، آج آپ چلے جاؤ تو وہاں پر دین کے نام لینے والے بھی نہیں۔ اس سے کیا مطلب معلوم ہوا کہ خدا تو میرا محتاج نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے بڑوں نے دین کا کام کیا ہوگا، کل آپ نے نہیں کیا تو ختم۔ یعنی جن کتابوں کو پڑھ کے انڈیا کے اندر اور ساری دنیا کے اندر ہم مولانا بنتے ہیں، ان کتابوں کو لکھنے والے اس ملک سے آتے ہیں جہاں پر آج اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی ختم ہو گیا۔ چاہے جائے کہ وہ ملک آج لیڈ کرتا ساری دنیا میں مسلمانوں کو اور اسلام کی جو پرابلمس ہیں ان کا کوئی سولوشن نکالتا، اس ملک سے اسلام کا جنازہ نکل گیا۔ آپ ترکی میں چلے جاؤ، کتنے لمبے دور تک خلافت عثمانیہ میں، اور آج دیکھو آپ کیا۔ تو کیا کیا گیا؟ تبلیغی جماعت کو بنایا گیا، اور تبلیغی جماعت کا مقصد ہی یہی تھا، اسی لیے کہا گیا کہ صاحب ان کا کام صرف مسلمانوں میں تبلیغ کرنا ہے، نان مسلم کو جا کر کے مسلم بنانا یہ ان کا کام نہیں۔ کام ان کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں تبلیغ کریں گے جا کر کے، اور ان کو بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ان کے دین سے جوڑیں۔ اور پھر جائیے آپ ساری دنیا میں دیکھیے کہ اس کے کیا اثرات ہوئے، کتنا نفع ہوا، لوگ کتنا جہالت سے کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے نور کے اندر داخل ہوئے۔ اب پھر وہی کرائسس ہیں قوم کے اندر، کمیونٹی کے اندر۔ اس وقت جناب ایک بات سمجھیے گا، اس وقت آپ کے لیے اور عبادتوں سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، جماعت میں جانے سے، مدرسوں میں آنے سے، وقت گزارنے سے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی فکر کریں۔ جو کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اس ملک کے اندر، آپ دیکھیں گے، آپ لوگ دین کی باتیں تو سنتے رہتے ہوں گے، ہر سنڈے کو آپ کے ہاں لوگ بولتے ہیں
نماز کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، روزے کی فضیلت، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت، لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کی بھی فضیلت سنیے، وہ ان سب فضیلتوں سے بڑی فضیلت والی۔ آپ دیکھیں گے 47 میں ملک کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد آزادی کے بعد پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے۔ ایک مسلمان ہی نہیں تھا، وہ ایک بہت پائے کا عالم بھی تھا، اور اس نے جو پالیسیز بنائی ملک کے اندر ایجوکیشن کو لے کر کے، ان کو سیکولر رکھا، اس پر کسی مذہب کا یا کسی فکر کا غلبہ نہیں ہونے دیا، اور کہا کہ صاحب سینٹرل کا سبجیکٹ ہے، اسٹیٹ کچھ نہیں کرے گا ایجوکیشن کو لے کر، ہم جو پالیسی بنائیں گے آپ فالو کریں گے، ورنہ معلوم ہوگا کہ ہر راجیہ 2 عید کی مسجد الگ بنا کے بیٹھا ہوگا۔ تو مولانا آزاد نے کہا نہیں، یہ سینٹرل کا سبجیکٹ ہے، اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے۔ اور پھر آزاد چونکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا حصہ بھی تھے، آزاد نے یہ پروپوزل رکھا تھا اس وقت، کہا تھا صاحب آپ فنڈامنٹل رائٹ بنائیے ایجوکیشن کو، مولک ادھیکار دیجیے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو موومنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ سب فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو آزاد نے کہا تھا کہ آپ ایجوکیشن کو بھی فنڈامنٹل رائٹ بنائیں۔ کیوں کہ میں جس مذہب کو مانتا ہوں اس کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ سب بچوں کو عالم بنائیے، تو ڈاکٹر کون بنے گا، لائر کون بنے گا، جج کون بنے گا، اسلام نے اتنا کہا کہ پڑھیے بس۔ تو آزاد نے کہا بھائی میں جس ریلیجن کو مانتا ہوں اس کی تو وحی کی پہلی بنیادی آیت ہی ایجوکیشن پر ہے، میں ایجوکیشن کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ اگر آپ ایجوکیشن نہیں دو گے تو آپ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کے بچے کو آپ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں، اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ تو کہا گیا صاحب بجٹ نہیں، 99 کروڑ کا بجٹ تو پورے دیش کا تھا، کہا بجٹ نہیں۔ آزاد نے کہا میرے اوپر چھوڑ دیجیے، میں بجٹ لے آؤں گا کہیں سے، لیکن آزاد کی ایک وائس تھی، نہیں چلا۔ لیکن 2010 میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے آرٹیکل 21 کلوز اے بڑھایا گیا، اور آپ اس وقت کے پرائم منسٹر کی اسپیچ سنیے گا تو اس نے آزاد کے ذکر سے ہی اپنی تقریر شروع، اور اس ملک میں جہاں پر کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، آزاد نے IIT بنا دی۔ IIT کھڑگپور کا بھاشن پڑھیے مولانا آزاد کا، آپ جائیے گا وزٹ کریے گا تو دیوار پر ایک خوبصورت تصویر مولانا آزاد کی بنی ہوئی ہوگی۔ وہاں UGC بنا دیا آزاد نے، اس ملک میں جہاں پر لوگوں کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، لیکن آزاد نے بڑے بڑے پلیٹ فارم تیار کر دیے، اور ایجوکیشن کو بالکل ایک لائن میں رکھا کہ آپ کوئی خاص نظریے کو اس پر غالب نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جب 1000 اللہ والے مرتے ہیں نا تو ایک ابوالکلام آزاد پیدا ہوتا ہے جو کروڑوں بچوں کے، قوم کے کروڑوں بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت کا ضامن بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا 19 میں تو نیو ایجوکیشن پالیسی آ گئی ہے، ابھی نہیں اگلے 20 سال کے بعد اگر حالات نہیں بنائے گئے صحیح طریقے سے تو آپ دیکھیے گا قوم کہاں کھڑی۔ یہ ہماری اسپیچز سے کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے بھاشن آپ روزانہ کراتے رہیے، کوئی کرانتی نہیں آئے گی، انقلاب آئے گا عملی فیصلے کرنے سے۔ بھائی 75 سال تو آزاد کی پالیسی نے بچا لیا، کیا بچا لیا کہ تعلیم کے اندر اسلام مخالف چیزوں کو نہیں داخل کیا گیا، کہیں پر گیتا کو، رامائن کو کمپلسری نہیں کیا گیا تھا، نہیں کر سکتے تھے، کورٹ چلے جاتے، اسٹے مل جاتا تھا اس پر، کوئی ایک خاص نظریے کو اس میں داخل نہیں کیا گیا، ہسٹری کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی چونکہ آزاد کی بنی ہوئی پالیسی۔ لیکن اب تو نیو ایجوکیشن پالیسی آ گئی، بڑے سبز باغ ہیں اس میں، یقیناً ہم نے تو پڑھا ہے اس کو، لیکن اس کی جو بنیادی زہر ہے جو آنے والی نسل کے دین و ایمان کو چھیننے کے لیے بنایا گیا، اس کا علاج تو ہمارے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔
یہ سب سے بڑا کرائسس ہے اس وقت قوم کے. اس کرائسس سے کمنگ جنریشن کو بچانا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے آپ کی. اگر بچے ملحد ہو گئے نا تو پھر قیامت میں جواب نہیں بنے گا. اور پھر اگر الحاد، آپ نہیں دیکھ رہے ہو آج کا ڈیٹا دیکھ لو آپ، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری آپ کی کتنی بچیاں کہاں کھڑی ہوئی ہیں آپ. کیوں؟ آج تو بہت سارے لوگوں نے، کسی نے 15 لاکھ کہا ہے، کسی نے 10 لاکھ کہا ہے، کسی نے 5 لاکھ کہا ہے. میں اس ڈیٹا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویریفائڈ ڈیٹا کہیں کچھ نہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، سننے میں تو آ رہا ہے نا، دیکھنے میں تو آ رہا ہے. تو میری اور آپ کی تو ذمہ داری ہے نا، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز ہے ایمان کی حفاظت. دیکھو ایمان ہوگا تو ٹھیک ہے، کچھ سزا وزا مل کے جنت مل جائے گی، اور ایمان نہیں ہوگا تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی ملنے والی نہیں ہے. صاف قرآن میں کہہ دیا گیا کہ ایمان شرط ہے دخول جنت کے لیے. اور صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، موت کے وقت ایمان دل میں ہو، اس ایمان کا اعتبار ہے. آپ نے جوانی میں کلمہ پڑھ لیا، اعمال کا کام یہی تو ہے کہ ایمان کی جو عمارت ہے، اعمال اس کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں. کوئی پلر کمزور ہو گیا تو اس میں اور اصلاحات کر دیتے ہیں. کیا مطلب کہ ایمان کی عمارت کو مضبوط رکھتے ہیں. جان نکل رہی ہو اور زبان پر کلمہ شہادت ہو، یہ سب سے بنیادی کامیابی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہمیں نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں. اور میں نے کہا کہ وہ اسپیچ سے نہیں ہونے والی ہے، کسی کی تقریروں سے نہیں ہونے والی ہے. اس کے لیے عملی طور پر کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. اور یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس کا اثر اگلے 20 سال کے بعد ظاہر ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی راستہ نہیں نکلا تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو ایمان کے گھر سے نکل کر باہر کفر کے سامنے کھڑا ہو. تو اس وقت پوری قوم کو یہ فیصلے کرنے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو دین و ایمان سے روشناس کرنا ہے. اس کے دل میں، اس کے قلب میں ایمان کی شمع کو جلانا ہے. آپ مدرسوں میں بھیجو، نہیں بھیجنا چاہتے، اپنے ہاں ایسا تعلیمی نظام بناؤ کہ وہ بچہ مذہب سے جڑ جائے. بس اس کے دل میں ایمان کے نور کو پیدا کر دو، انشاءاللہ پھر وہ جب تک زندہ رہے گا ایمان کے ساتھ ہی. چونکہ جو تعلیم ہے، تعلیم سے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تعلیم تو دلانی ہی دلانی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ میں مذہب کی اور عقیدے کے تحفظ کا فیصلہ کرنا، یہ بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. ایک بڑی جماعت تھی جو اللہ پر ایمان رکھتی تھی، لیکن وہ حضور کو نبی نہیں مانتی تھی. بہت ساری چیزوں میں اللہ کا دوسرے لوگوں کو شریک کرتی تھی. تو حضور نے کیا کہا کہ صاحب ایمان وہ مطلوب نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہو، ایمان وہ مطلوب ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں. جس ایمان کا بیان ہم کر رہے ہیں وہ ایمان مطلوب ہے. اس لیے آپ دیکھیے ملک کے حالات، سمجھیے کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان کس قدر خطرے میں ہے. اور دیکھو دنیا میں سب سے بڑا زہر وہ ہوتا ہے جو تعلیم کے راستے سے دیا جاتا ہے. چونکہ ایک چھوٹا سا بچہ اسکول میں جاتا ہے، آپ 15 سال 18 سال آہستہ آہستہ جو نظریہ اس کے دل میں داخل کرو گے، دماغ میں ڈالو گے، تو وہ 20 سال کے بعد میری سنے گا یا وہ 18 سال کی محنت کو سنے گا؟ کسی کی نہیں سنے گا. چونکہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن و دماغ میں جو نظریہ داخل کیا گیا ہے وہ اس نظریے کا ہی مبلغ ہوگا قیامت، جب تک زندہ رہے گا. پھر وہ ہمارے آپ کے تھوڑے کی محنت سے باہر نہیں آنے والا ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہے اس وقت کرنے، اور ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی یہ کام کرے. چونکہ دیکھو بھائی مدرسوں میں تو 1.5% لوگ آ رہے ہیں،
1.5% پوری کمیونٹی کا. اور وہ آنے والا آنکڑا ہے, میرے پاس واپس کتنے جانے ہیں اس کا بھی ڈیٹا نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس بھی ڈیٹا. تو ٹھیک ہے 1.5% کو تو مانو کہ آپ مدرسے والے پڑھا دیں گے, اس کے بعد کا جو ہے ان کا کیا ہوگا؟ آپ گاؤں میں چلے جاؤ, آپ کامن سینس کی بات ہے, آپ کتنے نوجوان ہیں, کسی کو کہو کہ 10 منٹ صرف 10 منٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے کسی بھی ٹاپک پر 10 منٹ بولے, میں کہہ سکتا ہوں 90% مسلم یوتھ حضور پر 10 منٹ نہیں بول سکتے. آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا, ویریفیکیشن کر لیجئے گا, کچھ ڈیٹا کم زیادہ ہو تو میرا بھی گیان بڑھا دیجیے گا. نہیں کر سکتا تو بتائیے, تو پھر دعاؤں سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا, صرف حج عمروں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے صاحب. یہ بھی سائیکو ہے کہ دعا کر لو تو سب کچھ ہو جائے گا. دعا اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب انسان کی محنت بھی اس میں شامل. آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیے, دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم آپ کو ایک مانتے ہیں, آپ کے دین پر ہیں, ہم کچھ محنت نہیں کر رہے, آپ آسمان سے ہماری روزی روٹی اتار دیجیے. آدمی مر جائے گا لیکن آسمان سے روزی روٹی نہیں آنے والی ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا. محنت کریے, اسٹرگل کریے, دنیا میں بھاگیے دوڑیے, اس سے حلال طریقے سے آپ دولت کمائیے. ہم آسمان سے تھوڑی پر روزی اتارنے والے ہیں. اس لیے صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں ایسے پلیٹ فارم تیار کرنے پڑیں گے. ایک مسئلہ کیا ہے کہ مدرسوں میں سارے لوگ آتے نہیں, میں مان سکتا ہوں, بالکل صحیح بات ہے. کیوں کہ مدرسے میں جو بچہ آتا ہے وہ سماج کا شوشت ونچت پیڑت ہوتا ہے, جس کے گاؤں دیہات کے ہم تو جانتے ہیں نا, ہم تو وہی رہتے ہیں, وہی پلے بڑے, وہی پڑھا, وہی سب کچھ کیا, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کے پاس نہ تہذیب ہوتی ہے, نہ بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے, نہ کوئی تمدن ہوتا ہے, نہ کھانے کا طریقہ ہوتا ہے, نہ رہنے کا طریقہ ہوتا ہے, نہ پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اس کا باپ تو مہینے میں 500 روپے دیتے تو بہت. اب اس کے ساتھ میں ایک اچھی فیملی کا بچہ نہیں بیٹھ سکتا, یہ حقیقت ہے. کیسے بیٹھے گا تو وہ تو بہت فرق ہو جاتا ہے نا, لائف سٹائل میں فرق ہے, زبان میں فرق ہے, تعلیم میں فرق ہے. تو آپ کہتے ہیں بات ٹھیک ہے کہ بھائی ہم نہیں بھیج سکتے, تو ایسے پلیٹ فارم بناؤ جہاں پر جائیں وہ بچے. سب کچھ گھر میں بیٹھ کر کے نہیں ہوتا کہ آپ 500 روپے کا ایک ٹیوٹر بلا لو اور 4 دن کے بعد کھڑکی میں سے اوپر کہو کہ مولانا صاحب آج فیور ہے, بچہ نہیں پڑھے گا. یہ تو علم کی توہین ہے. آج تو مولویوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ بول دیں کھڑے ہو کر کے نہیں آنے منکر کر دیں. آپ بتائیے 2% بھی نہیں ہے ایسے مولانا جو یہ بول دے کہ تم غلط کر رہے ہو. اگر تم شادی میں جہیز لے رہے ہو تو مجرم ہو. کتنے پرسنٹ لوگ ایسے بول سکتے؟ کیونکہ آپ نے مولوی کو تو ٹفن لے کر کے مسجد کے باہر کھڑا کر دیا کہ تم جاؤ گھروں سے کھانا لو اور نماز پڑھاؤ, 5000 روپے تمہیں دیں گے. 5000 روپے میں وہ اپنے 5-6 بچوں کو پالتا ہے, اور پھر مجبوری ہے نا, پھر وہ 500 روپے میں 10 جگہ ٹیوشن پڑھاتا ہے. تو وہ کیا دین کی تبلیغ کرے گا اور کیا بولے گا؟ وہ ایک دن بول دے گا. بجنور میں ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے نکاح پڑھانے کو منع کر دیا. ایک چودھری صاحب کی لڑکی کی شادی تھی, اس نے کہا صاحب بینڈ باجا ہے, میں نہیں پڑھاؤں گا. اسی کو نہیں, اس کے پورے پریوار کو اتنا مارا کہ سب زخمی ہو گئے. یہ تو مولویوں کی حالت کر دی. کون بولے گا؟ ایک آدمی ہم سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم جہیز نہیں لیتے ہیں, وہ خود دے دیتا ہے. تو ہم نے کہا کوئی دارو کی بوتل آپ کو دے دے تو آپ پی لیں گے؟ کہ صاحب ہم نے نہیں لیا, اس نے کیا. بے وقوفی کی بات ہے. جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں اس کو لینے دینے سے آپ اس کا جسٹیفیکیشن کر دیتے. یہ کیا مطلب ہے کہ صاحب ہم نے مانگا نہیں, کسی نے دے دیا؟ جب شریعت میں ہے ہی نہیں تو یہ کسی کے دینے سے وہ لیگلائز ہو جائے گا, لیگل ہو جائے گا. تو آپ تو پھر بھی بھکاری رہو گے. مانگو گے تو بھی بھکاری ہو, نہیں مانگو گے لےو گے تو بھی بھکاری. یہ تو کلیئر چیز ہے نا. تو خدا آپ لوگ ہر سنڈے کو اچھی بات سنتے ہیں تو یقیناً وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. لیکن یہ 2 چیزیں سمجھیے,
آپ ایسے پلیٹ فارم بنائیے جہاں پر اس معیار کے بچوں کو بلا کر کے دین سکھائیں۔ یہ سماج کی ذمہ داری ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں۔ اللہ کہتا ہے نبی کی ذمہ داری نہیں، نبی کا کام تو بتا دینا ہے بس، وہ ہاتھ پکڑ کے لے جانا تھوڑی ہے۔ اپنے چچا کے منہ میں کان لگا لیا حضور نے کہ بابا کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دے دوں گا قیامت کے دن کہ اللہ میاں میں نے سنا تھا۔ وہ ابو جہل نے کہا وہ اچھا، موت کے خوف سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تم نے؟ وہ پھر چپ ہو جائے۔ پھر حضور دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو 2-4 منٹ کے مہمان ہیں، وہ نکل رہی ہے، پھر کان لگا دیتے کہ بھائی میرے کان میں پڑھ دو یار، چھوڑو کوئی سنے نہ سنے، محمد گواہی دے گا قیامت کے دن کہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر وہ ابو جہل کو دیکھتے تھے، پھر وہ کہتا تھا صاحب وہ موت کے خوف سے تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، وہ اسی میں رہے، جان نکل گئی۔ حضور کو بڑا افسوس ہوا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام تو راستہ دکھانا ہے، بس آپ راستہ دکھا دیجیے۔ حضرت حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، حضرت وحشی جن سے حضور کو شدید نفرت تھی، وہ مجلس میں آئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے کہا وحشی میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے مت بیٹھا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو چچا یاد آتے ہیں، چچا یاد آتے ہیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس آدمی کو دیکھ کر کے نبی کے دل میں تکلیف ہو اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو تاکہ تمہارے چہرے پر میری نظر نہ پڑے۔ اللہ نے تو وحشی کو بھی ایمان کی دولت دے دی اور چچا کو نہیں دی۔ تو یہ میرا کام، یہ کچھ مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے صاحب، یہ کام کمیونٹی کا ہے، سماج کا ہے۔ پلیٹ فارم بنائیے ایسے جہاں پر اس اسٹیج کے اس کیٹیگری کی آڈینس آئے، پڑھے، دین کی تعلیم حاصل۔ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ دیکھیے گا 15 سال کے بعد اس ملک کے اندر مسلمان کہاں کھڑا ہو؟ 3% لوگ، 4% لوگ، 5% لوگ صرف اگر اپنے خول کے اندر دین کا کام کرے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جہاں جہاں جائیں اس بات کو بڑی طاقت کے ساتھ میں کہیں کہ بھئی اپنی اولاد کو دینی تعلیم ضرور جس درجے میں ہو سکے تو، تاکہ کم سے کم ان کے ایمان کی تو حفاظت ہو سکے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا کرائسس ہے اور ہم سب کو مل کر کے ان حالات سے باہر نکلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی قیامت تک پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ رحمان ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، اے اللہ آپ غفار ہیں، اے اللہ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے دن کے اجالوں میں گناہ کیے، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، جان بوجھ کر کے گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے خطاؤں سے صرف نظر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ آپ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اس آیت کو پڑھ کے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس آیت کو بنیاد بنا کر یقین رکھتے ہیں کہ اے رب کریم دل سے مانگتے ہیں تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب پڑوس میں رہنے والے اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ملک میں امن و امان کو پیدا فرما، ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے اے رب کریم ہماری جوانوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔